ہو، جو قاضی سے افضل ہو، جو حاجی سے افضل ہو. اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا تھا تو جب مکہ چھوڑا تو مسلمانوں کا بلا وجہ مکے میں رہنا جائز نہیں تھا. اب حبیب نے مکہ چھوڑ دیا ہے. اب تمام مسلمانوں پر جو صاحب مال ہیں، جن کی جانے کی طاقت رکھتے ہیں، اب انہیں مدینہ جانے کا حکم تھا. اب تو مکہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ مکہ میں خانہ کعبہ بھی ہے، صفا مروا کی پہاڑیاں بھی ہیں، حجر اسود بھی ہے، چاہے زمزم بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، لیکن رہنے کی اجازت نہیں ہے. بلا وجہ آپ نہیں رک سکتے ہو، بلا وجہ نہیں رک سکتے ہو. اور جب سرکار کو اللہ نے فتح دی سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو مکے مسلمانوں کا رہنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہو گیا. اور سنیں، جب تک میرے آقا مکے میں رہے جو آیات قرآن نازل ہوئی، جو سورتیں نازل ہوئی، وہ مکی کہلائی گئی. جب آپ نے ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے گئے، جب اب سورتیں نازل ہوئی، اب جو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اب وہ قرآن کی آیتیں مدنی کہی گئی، اب وہ قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتیں مدنی کہی گئی. اور جو اللہ کے رسول اللہ نے اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی تھی کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، یا وہاں چاہے زمزم ہے، یا وہاں مقام ابراہیم ہے، یا صفا مروا کی پہاڑیاں ہیں، یا وہاں پر مقام ابراہیم ہے، یا وہاں پر رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ نے خانہ کعبہ کی قسم اس لیے نہیں کھائی تھی کہ وہاں اللہ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھائی تھی کہ وہاں خانہ کعبہ ہے. اللہ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھائی تھی کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، یا وہاں صفا مروا کی پہاڑیاں ہیں، بلکہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی. قرآن میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے محبوب، مجھے اس شہر کی قسم جس میں تم تشریف فرما ہو، میرے امام مبارک ہے، اے کلام الہی میں جب سے کہا تیرے چہرے میرے مولا کی قسم، قسمیں سب اقدار میں نازل تھا کہ حبیب کی دوسرے بتا کی قسم وہ خدا نے ہے. میں توقع کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی کہاں میرے شہروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا دل کا رسول فضلنا بعضهم على بعض. 4 منٹ ہوئے بھی. یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ جس سے 70 درجہ بلند کیا. بے شک حضرت پیر سید جماعت علی شاہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جوہر میں 5 درجے کا فرق ہے. توجہ ڈالنا، 5 درجے کا فرق ہے. انسان کے اوپر ہوتا ہے حیوان، حیوان کے اوپر ہوتا ہے جس میں نامی، اور جس میں نامی کے اوپر ہوتا ہے جس میں مطلق، اور جس میں مطلق کے اوپر ہوتا ہے جوہر. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک بشر میں اور حضور میں 27 درجے کا فرق ہے. 27 درجے کا فرق ہے. ملاحظہ کریں وہ 27 درجے کا ہے. آپ نے شمار فرمایا کہ بشر کے اوپر ہوتا ہے صالح، صالح کے اوپر ہوتا ہے مومن، مومن کے اوپر ہوتا ہے متقی، متقی کے اوپر ہوتا ہے شہید، پھر ہوتا ہے مجتہد، پھر ہوتا ہے اوتاد، پھر ہوتا ہے ابدال، پھر ہوتا ہے قطب، پھر اس کے بعد ہوتا ہے قطب الاقطاب، پھر اس کے بعد ہوتا ہے غوث، پھر اس کے بعد ہوتا ہے غوث اعظم، پھر اس کے بعد ہوتا ہے تابعی، پھر اس کے بعد ہوتا ہے تابعی، پھر اس کے بعد صحابی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انصاری صحابی، پھر اس کے بعد مہاجر صحابی، پھر ان پر 4 یار، پھر ان میں صدیق اکبر، پھر ان کے بعد اولو العزم پیغمبر، پھر ان میں ابراہیم خلیل اللہ، پھر ان پر خاتم النبیین، پھر اس پر رحمت للعالمین، پھر اس کے بعد حبیب، پھر اس کے بعد مصطفیٰ. اب سنو، مصطفیٰ کے بعد صرف ایک درجہ رہتا ہے، وہ ہے درجہ الوہیت. یہاں پر میں بات کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت میں یہ شعر بار بار سنا ہے لیکن کچھ لوگ سمجھ نہ پائے، لیکن آج سمجھ کر جائیں گے. میرے امام نے کہا تھا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ذات ہوئی انتخاب، خط ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان صحابہ کرام، عرس عبادی. ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں، ابھی 4 منٹ آتی ہے 3 منٹ. سرکار فرماتے ہیں بعثت بجوامع الکلم
मैं जामे बातों के साथ भेजा गया, वनुसुरतु बिर्रुब, और मेरी रूप से मदद की गई। वो बैना अना नाइमुन रअयतुनी, मैं सो रहा था, उतीतु बिमफातिही खज़ाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की चाबियां मेरे पास लाई गई। फमुज़िअत फी यदी, तो मेरे हाथ में रख दी गई। अब मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने तमाम खजानों की चाबियां अपने हबीब को दे दी है, और चाबियां उसे दी जाती है जो सारे जहानों का मालिक है, जो सारे जहानों का मालिक और मुख्तार है। अब मुझे कहने दो, अब मैं कहना चाहता हूँ कि आसमान का आशियाना तुम्हारे लिए, कि जमीन का बिछौना तुम्हारे लिए, दरियों की चटक तुम्हारे लिए, गुंजों की महक तुम्हारे लिए। और मेरे इमाम ने आज से 100 साल पहले कहा था, और ये बात दोहरा कर मैं जा रहा हूँ। मेरे इमाम ने कहा था, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूले हिशम तमामे उमम गुलामे करम वजूदो अदम हुदूसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीह सफी खलीलो रसी रसूलो नबी हकीको वसी वलीयो अली फला की ज़बा तुम्हारे लिए, रिसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा का यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनों फलक सिमाको समक सिक्का निशा तुम्हारे लिए, रुकन से नेहा ये नूरे फिशा रुकन से आया ये बस में सका ये हर तन उजा ये वागे जिना ये सारा समा तुम्हारे लिए, ज़ुहूरे नेहा